علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو لمبا نہیں کرتے، جھٹکا نہیں دیتے، کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ وہ الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن مجید کے سبق کے ساتھ الف مدہ اور لفظ اللہ کلام کا قاعدہ پڑھا تھا۔ آج ہم قرآن مجید کے سبق کے ساتھ حرکات کا بیان پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے حروف کی پہچان مختلف شکلوں کے ساتھ کرانے کے بعد حرکات کا بیان لایا گیا ہے تاکہ حرکات کے ساتھ حروف کی ادائیگی کی پہچان ہو جائے۔ زبر
زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے زبر کا بیان۔ زبر کی علامت یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، یہ دیکھیے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کو پڑھتے وقت حرف کو نہ زیادہ لمبا کرتے ہیں، نہ کھینچتے ہیں، نہ جھٹکا دیتے ہیں، نہ ہی مجہول ادا کرتے ہیں۔ جیسے پہلے میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں کہ زبر زیر پیش کو جھٹکا نہیں دیتے، اس کو لمبا نہیں کرتے، اس کو کھینچتے نہیں ہیں۔ تو آج میں نے قاعدے کا سبق بھی آپ لوگ کے سامنے رکھا ہے۔ مجہول ادا کرنا نہ مجہول ادا کرنا ہے، بلکہ حروف کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب ان کا ہدایت دیکھ لیتے ہیں۔ پر موٹے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، یعنی جب جو حروف موٹے پڑھتے ہیں ان میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ جس الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، لہذا اس کو حمزہ پڑھیں۔ الف صرف وہ ہوتا ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ زبر کو اتنا مت کھینچے کہ الف مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، جیسے با الف زبر با ہے تو اس سے با بن جائے، با الف زبر با بن جائے، یہ نہ بنے، جیسے با سے با نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نہ ہی اتنی جلدی کریں کہ جھٹکا محسوس ہو، یعنی اب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا با زبر با، تو اس کو اتنا جلدی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا بن جائے با، جیسے با، یہ نہ بنے۔ جھٹکا محسوس ہو جیسے با، یہ نہ ہو بلکہ با ہی رہے، اس پر خصوصی توجہ دیں۔ اب دیکھیں حرکات کی تختی میں، ویسے تو پیچھے میں قاعدہ پڑھا رہی ہوں لیکن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، با زبر با، تا زبر تا، فا زبر فا، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، ہا زبر ہا، اسی طرح خو زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، رو زبر رو، زا زبر زا۔ اب اس سے زیادہ جو ہے لمبا وہ نہ جائے۔ ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ اب دیکھیں جیسے حرف ہے زا، اب زا میں باریک سیٹی ہے، سین میں باریک سیٹی ہے، اسی طرح سین میں، ٹھیک ہے، اور صاد میں موٹی سیٹی ہے، اسی طرح دود موٹا حرف ہے، قاف اور کسر کیف میں فرق ہے۔ ابھی حرکات کا بیان پڑھ لیا، اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھتے وقت دھیان کریں کہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا، جیسے انما التوبۃ، اتنا لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ توبۃ جیسے میں نے پڑھا ہے، توبۃ علی اللہ، آئین پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے، جلدی سے پڑھے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھے، اس کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کلام باریک پڑھیں گے، اسی طرح للذین، اب شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا، زال نرم حروف ہے اور جائے مدہ ہے تو اس پہ زور دیں گے۔ یائے مدہ کا ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں، وہ یائے ساکن جس سے پہلے زیر ہو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے اور ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو للذین اتنا کھینچیں گے، اس طرح یعملون، عین گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حروف حلقی کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ یعملون السوء، اب یہاں پہ دیکھیں مد متصل واجب ہے، مد متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی مد، حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں، اس کی مقدار جو ہے توسط ہے، 4 حرکت ہے۔ بجہالت، ابھی ہا کو لمبا کیا کیونکہ الف مد ہے۔ ثم، سا نرم حروف ہے، نرمی سے پڑھیں گے، میم مشدد کا غنہ کریں گے، سا کا مخرج بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، زبان کی نوک ثناء علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے، یہ آپ لوگ کو میں شروع سے بتاتی آ رہی ہوں۔ یتوبون، آپ دیکھیں حرکاتوں کو جلدی سے پڑھا ہے، واو مدہ کو ہی میں نے صرف کھینچے۔ من قریب، قاف موٹا کیا، یائے مدہ ایک الف کے برابر میں نے کھینچ کر پڑھے۔ فَأُولَئِکَ یتوب اللہ،
فَأُولَئِكَ، اب یہاں پہ دیکھیں مد ہے، مد متصل واجب، حمزہ کے نیچے زیر ہے، جلدی سے پڑھا ہے، فا پہ زبر ہے تو اس کو میں نے جلدی سے پڑھا، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھا ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، علیہم، اب حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، یائلین ہے وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر، اس کو یائلین کہتے ہیں، تو اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، وَقَانَ اللَّهُ، اب یہاں پہ دیکھیں حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، عین گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، اور یائے ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، علیمًا حکیمًا، اب یہاں پہ علیمًا حروف ہلکی میں سے ہا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ جائے، عین آ جائے، غین فا آ جائے یا حمزہ آ جائے تو اظہار کریں گے، حروف ہلکی کتنے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے حروف ہلکی لکھے ہوئے ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے، اب یہ حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیے حمزہ ہا اقصی الحلق سے ادا ہوتا ہے، عین ہا وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے، اور غین خا ادنی الحلق سے ادا ہوتا ہے، اقصی الحلق گلے کا آخری حصہ، وسط الحلق گلے کا درمیان والا حصہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھ لیں حمزہ ہا، اسی طرح دیکھیے عین ہا، اسی طرح دیکھیے غین خا، یہ جب بھی آ جائیں گے نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین آ جائے یا غین آ جائے یا خا آ جائے تو نون ساکن تنوین کا اظہار ہوگا، اظہار مطلب نون ساکن تنوین کی آواز کو پڑھیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس حرف آ گیا تھا حکیمن، آ گیا تھا نا حکیمن، تو دو زبر کی تنوین آ گئی تھی نا، اور آگے حمزہ آ گیا یا عین آ گیا تو اظہار کریں گے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اب زبر زیر کو جلدی سے پڑھنا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، سین میں بریک سیٹیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، واو لینا نرمی سے پڑھیں گے، وہ واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں پہ دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے، للذین، شد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، زال جلدی پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور زال جلدی سے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ حرکت ہے، عین گلے کے درمیان سے کرنا ہے، جیسے یعملون السیئات، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، کھڑی زبر مد طبعی کہلاتی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تا بریک پڑھیں گے، حتی، اب یہاں پہ دیکھیے مد منفصل جیزریہ، سبب مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اب سبب مد کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ کھڑی زبر اور حمزہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو کیسے پڑھیں گے، حتی، اتنا لمبا کریں گے، اذا، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، زال نرمی سے پڑھیں گے، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، اذا، اب اس کو ایسے نہیں بنائیں گے، اذا غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں کوئی جزم نہیں ہے، نہ شد ہے، اذا ایسے پڑھیں گے، خدر، حرکات کو جلدی پڑھیں گے، دواد موٹا پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہی ہے، اخذہم الموت، اخذ، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ہم الموت، واو لینا نرمی سے پڑھیں گے، تو تا پیش تو کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ پیش ہے، قال، اب قاف موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ الف بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اگر ما قبل حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑھیں گے، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، قال انی، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، توبتو، با حروف قلقلہ میں سے اس کی آواز پلٹ کے آئے گی، توبتو الآن، کھڑی زبر مد طبعی کہلاتی ہے، ایک الف برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وَلَلَّذِينَ، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، یموتون، اب یہاں پہ دیکھیں یا جلدی، مو جلدی،
یہاں پہ یا جلدی مو واؤ مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، تو کھینچ کر پڑھیں گے، نا جلدی پڑھیں گے، یموتون آگے دیکھیے وَهُمْ کفار۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَهُمْ میم کے آواز کو چھپائیں گے، یہاں پہ وَهُمْ اظہار کریں گے، وَهُمْ کفار، یہاں پہ میم کے آواز کو پڑھا جائے گا۔ اولئک مد متصل ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، اعتدنا، اب کیسے پڑھیں گے؟ آئین کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، آئین صحیح ڈب کے ادا ہوگا، اعتدنا، ایسے دال حرف کلکلہ سے آواز پلٹے گی، لہم اظہار شفی کریں گے، عذابا علیما، نون ساکن تنوین کے بعد یہاں پہ دیکھیے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے حرکات والی تختی میں کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو تو حمزہ شمار ہوگا، تو یہاں پہ حمزہ اس کو اظہار کریں گے، عذابا علیما، ایسے، یا ایہا الذین، اب یہاں پہ جو ہے حروف ندا ہے، آمنو کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، آمنو واو مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، لا یحلو، اب یہاں پہ الف مدہ ایک الف برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، زبروں زیروں پیشوں کو جلدی سے پڑھیں گے، لکم اظہار شفی کریں گے، ان نون ساکن کا اخفا کریں گے، ترث النساء کرہا، نون کا اخفا کرنا ہے، سا نرم حروف نرم سے پڑھیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، مد متصل واجب ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، را موٹا پڑھیں گے، را ساکن ما قبل فتح آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وقف بالابدال کریں گے، ابدال کا مطلب ہوتا ہے دو زبر کی تنوین کو ایک زبر کے ساتھ بدلنا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اب یہاں پہ دیکھیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اب وا زبر ہے، جلدی سے پڑھیں گے، لا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آئین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، جیسے تعدلوهن، نون مشدد کا غنہ کریں گے، لِتَذْهَبُوا، لی جلدی سے پڑھیں گے، تا جلدی سے پڑھیں گے، زال نرمی سے پڑھیں گے، واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، آئین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، جیسے بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اب یہاں پہ دیکھیں مد منفصل جائز ہے، حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ما الگ کلمہ ہے، آتیتموہن الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مد منفصل ہوگی، آتی جلدی سے پڑھیں گے، تی، تو جلدی سے، مو کھینچیں گے کیونکہ واو مد ہے، ہن ہا جلدی سے، نون مشدد غنہ کریں گے، الف برابر ناک میں آواز رکھے جائیں گے، الا ان یأتین، اب یہاں پہ الا پھر مد منفصل جائز ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیے الف مد اصلی جو ہے دوسرا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، نون کا یا میں ادغام کریں گے، ادغام صغیر متقاربین ناقص، نون کا یا میں، اب یہاں پہ دیکھیں الف ان کے اوپر جو جزم آ رہی تو یہ حمزہ شمار ہوگا، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ان یأتین، یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، بفاحشۃ مبینہ، اب یہاں پہ دیکھیں میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، دو زیر کی جو تنوین ہے اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو ایسے پڑھیں گے، بفاحشۃ مبینہ، جب وقف کریں گے تو نون ساکن تنوین کی جو آواز جو تائے ساکنہ ہے، تائے مدورہ، تائے تانیث کی تا بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ہائے ساکنہ کے ساتھ بدلیں گے، وعاشروہن، وا جلدی سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، جیسے وعاشروہن، نون مشدد کا غنہ کریں گے، بالمعروف، واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، اور جب وقف کرتے ہیں رکتے ہیں تو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
अब देखें اس لیے لمبا کیا ہے کہ الف مدہ ہے، ورنہ الف نہ ہوتا ہے یہاں پہ تو کیا پڑھتے ہیں لیکن آپ کیا پڑھیں گے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب کا جلدی روزے ری جلدی ری بھاری ساؤنڈ تو جلدی مو ایک الف کو برابر کھینچ کر پڑھا میں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، اب یہاں پہ بھی دیکھیے مد منفصل ہے، فا جلدی عین جلدی، اور یہاں پہ یہ دیکھیے سبب مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ مد متصل ہے، اس کی 4 حرکتیں کھینچ کر پڑھیں گے، نون سے اخفا کریں گے، یہاں پہ دیکھیے تَقْرَهُ شَيْئًا، تا جلدی، را پہ زبر ہے جلدی، را موٹا پڑھیں گے، ہو کھینچ کر پڑھیں گے، تَقْرَهُ شَيْئًا، وقف کریں گے تو وقف پہ ابدال کریں گے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ، حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھیں گے، جیم کی آواز پلٹ کے آئے گی، حروف قلقلہ میں سے عین گلے کے درمیان سے ادا کرنے لفظ اللہ کلام سے پہلے دیکھیے زبر آ رہی ہے تو موٹا پڑھیں گے، فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، اب خواہ موٹا پڑھیں گے، وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو یا نین کہلاتا ہے، یہاں پہ دیکھیے جلدی سے پڑھیں گے، زبر ہے کاش کا سا جلدی سے پڑھیں گے، نرم حروف ہے لیکن جلدی پڑھیں گے، یہاں پہ وقف بالابدال کریں گے، کثیر سا نرمی سے کیسی کثیر، یا مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں کھینچ کر پڑھنا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اب یہاں پہ دیکھیے حرکات کوئی لمبی ہوئی ہے نہیں ہوئی نہ ہوا، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف الکمی سے حمزہ آ رہا ہے تو کیا کیا، نون کی آواز کو ہم نے پڑھا ہے ظاہر کیا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، جلدی، رو جلدی لیکن رو موٹا پڑھیں گے، أَرَدْتُم، دال کی آواز پلٹ کے آئے گی، أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اب سین میں باریک سیٹی ہے، تا جلدی سے پڑھیں گے، با حروف قلقلہ میں سے آواز پلٹ کے آئے گی، الف مدہ کریں گے اور لام پہ زبر ہے تو جلدی سے پڑھیں گے، اسی طرح زوج مکان زوج وآتیتم احداہن، یہاں پہ دیکھیں زا پہ زبر ہے جلدی پڑھیں گے، واو لین ہے وہ واو جس سے پہلے زبر ہو نرمی جی یہ بھی نرمی سے پڑھ جاتا ہے، حروف لین کیونکہ نرم حروف ہیں تو جلدی سے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو کھینچا نہیں جاتا، میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، زوج مکان، جم ایک الف برابر ناک میں آواز لے کے جانی، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، زبر کو جلدی سے پڑھیں گے، آگے پھر دیکھیے، ایک سیکنڈ جی کدھر گیا سبق، یہاں پہ دیکھیے زوج وآتیتم، اب اس میں باریک سیٹی ہے، زوج وآتیتم، یہاں پہ شد ہے اس وجہ سے واو 2 دفعہ پڑھا گیا، کھڑی زبر ہے اس لیے کھینچ کر پڑھ گئے، یائلین نرمی سے پڑھا گیا ہے، تم اظہار شفیع ہو رہی ہے، ہا میں ہمسا اس کا مطلب ہوتا ہے سانس کا جاری رہنا، ہر کا زیر کو جلدی سے پڑھا ہے، دا کو کھینچے کیونکہ مد طبعی ہے، غنہ نون مشدد کا غنہ کریں گے اور پیش کو جلدی سے ادا کرنا ہے، کیوں طورا فلا تأخذوا منه شيئا، نون ساکن کا اخفا کریں گے، تو موٹا پڑھیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے اور نون ساکن کا اخفا کریں گے، حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے، الف مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے، فا دیکھا ہے آپ لوگوں نے، لا فا کو جلدی پڑھا، لا کو کھینچے، تا جھٹکا دیں گے، خو جلدی پڑھیں گے، زو کھینچ کر پڑھیں گے، فرق ہے نا، فلا تأخذوا منه شيئا، اظہار کریں گے منه شيئا اور وقفل ابدال کریں گے شیئا پہ، اتأخذونہ، اب یہاں پہ دیکھیے حرکات ہے جلدی سے پڑھیں گے، جلدی سے، تا جھٹکا دیں گے، خواہ موٹا پڑھیں گے لیکن پیش جلدی سے پڑھیں گے، زو زال نرم پڑھیں گے لیکن
واو مدہ کरेंगे زو، نا جلدی پڑھیں گے، ہولڈ پیش ہو، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے. ہولڈ پیش ہو کس کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے؟ واو مدہ کے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ جلدی سی ہا کی آواز بھاری آئے گی، تا کھینچ کر پڑھیں گے الف مدہ ہے. نو یہاں پہ دیکھیں شد ہے واو پہ تو شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا. وَإِسْمًا مُبِينًا، سا نرم ہو سے جلدی سے پڑھیں گے، زیر ہے کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِسْمًا مُبِينًا، وقت بالابدال کریں گے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اب ایسے پڑھیں گے وَكَيْفَ، ایسے نہیں کریں گے وَكَيْفَ، غلط ہو جائے گا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تا جھٹکا دیں گے، خو پیش ہے جلدی سے پڑھیں گے. زو واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، نا حرکات ہے زبر ہے جلدی سے پڑھیں گے. الٹا پیش واو مدہ قائم مقام مدہ ہوتا ہے. قاف موٹا پڑھیں گے، دال حروف قلقل میں اس کی آواز پلٹ جائے گی جیسے وقد. اف دو، اب حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے. اف دو، دعاد موٹا پڑھیں گے اور کھڑی زبر ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. بعدکم، اینگل کے درمیان سے ادا کریں گے، دعات موٹا پڑھیں گے، پیش کو جلدی سے پڑھیں گے، اظہار شفوی کریں گے. ایلا، ای حمزہ زیر ای جلدی سے پڑھیں گے، لا کھینچیں گے کھڑی زبر ہے. ایلا بعد، اب اینگل کے درمیان سے ادا کرنا ہے.